نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ مارکہ موتا جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری۔ امراء اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے تھے ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرحبیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے قتل کر دیا تھا، اور یہ پہلا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری، چنانچہ آپ نے 3000 کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے کچھ اضافی الفاظ مسند احمد میں بھی آتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان باہمی رضامندی سے کسی شخص کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ اس لشکر کے لیے آپ نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور فنا کے قریب بڈھے کو یعنی بہت زیادہ بوڑھے انسان کو، اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، راہب قسم کے جو لوگ ہیں ان کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا۔ یہ جنگ کے آداب تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کر کے بھیجا۔ آپ سنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے۔
پھر اسے الوداع کہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کے لیے گئے تھے۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر مآب میں خیمہ زن ہے، اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ مزید فوجی مدد چاہ رہے تھے، کمک کہتے ہیں فوجی مدد کو۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ جو عبداللہ بن رواحہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اس جملے سے جوش دلایا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بلبوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین معرکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ 3,000 جانباز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری برکم لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے یعنی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ اور سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے۔ یہ جو حضرت جعفر تھے، یہ اپنے سرخ اور سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، اس کی کونچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ یہ جو انہوں نے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں، یہ پہلے مجاہد تھے جنہوں نے میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ دشمن ان کے گھوڑے پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کرے، اس لیے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ہی مار ڈالا۔ اور اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی کہ وار پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے پھر جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوں کی مدد سے جھنڈا آگوش میں لے لیا اور وہ آسمانی فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے، یعنی یہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سینہ تان کے دشمن کا مقابلہ کیا، پیٹھ نہیں دکھائی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے اور پھر اپنے معمہ نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں۔ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کر لیا۔ اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کہلاتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، 9 تلواریں انہوں نے توڑ ڈالی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ میں اسی دن 3 سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی۔ یہ خبر ان کو کہاں سے ملی؟ بذریعہ وحی
ان کو یہ بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تینوں کے تینوں سپہ سالار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔ اسی دن سے پھر ان کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی تھی۔ اس وقت جب کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے خبر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے، آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا۔ یعنی یہ اسٹریٹجی تھی ان کی، تھوڑا سا شفل کر دیا فوجیوں کو انہوں نے۔ دشمن نے سمجھا مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے، پھر وہی لفظ آیا ہے کمک، وہ فوج جو لڑائی میں مدد کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ دشمن پر روب چھا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ یہ جب لشکر پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے کس بات کی علامت ہے؟ اب وہ ہارنے والا ہے۔ لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی، اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔ پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں، جہاں سے بچ کر نکلنا آسان نہیں۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ خاصی تعداد میں دشمن مارے گئے، مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ بہت سارے دشمن مارے گئے لیکن وہ کتنے تھے یہ نہیں پتا چلا۔ غزوہ موتا کے بارے میں کچھ اور باتیں جو دوسری کتاب سے پتہ چلتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی یہ اطلاع پالی کہ تینوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے ہیں۔ یہ روایت آتی ہے بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے پرچم کو پکڑا اور وہ شہید ہو گئے، پھر اسے جعفر نے لے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اسے ابن رواحہ نے تھام لیا اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اب پرچم کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے، یعنی خالد بن ولید نے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے بروایت ابو قتادہ اس کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کیا تو فرمایا تمہارے امیر زید بن حارث ہوں گے، اگر زید شہید ہو جائیں تو امیر جعفر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو امیر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے اور انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ آپ زید کو مجھ پر امیر مقرر فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روانہ ہو جاؤ، تم نہیں جانتے کون سی بات بہتر ہے۔ حضرت جعفر جو تھے وہ دوسرے امیر تھے نا، سب سے پہلے امیر زید بن حارثہ تھے، تو ان کو یوں ہوا حضرت جعفر کو کہ زید کو مجھ پر امیر مقرر فرما دیا ہے، اس کا مجھے اندیشہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ روانہ ہو جائیے، آپ نہیں جانتے کہ کون سی بات بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم منزل پر روانہ ہو گئے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے حکم دیا کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ یہ اعلان سنتے ہی سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں تمہارے اس لشکر کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ لشکر منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے، دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس مقابلے میں زید شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا فرمائی۔ پھر پرچم کو جعفر نے تھام لیا ہے، انہوں نے دشمن پر حملہ کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کی شہادت کی گواہی دی اور ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا فرمائی۔ اب پرچم عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا،
انہوں نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جنگ لڑی، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کی دعا فرمائی۔ اور اب پرچم خالد بن ولید نے تھام لیا ہے، وہ امراء میں سے نہیں تھے، وہ خود امیر بنے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کون؟ خالد بن ولید، لہٰذا تو اس کے ذریعے دشمنوں سے انتقام لے لے۔ بس اسی دن سے ان کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ اب حضرت جعفر جو تھے یہ 7 ہجری میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ یہ حضرت جعفر کہاں سے آئے تھے اور کہاں ملاقات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ حبشہ سے آئے تھے اور خیبر کے فتح کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، جس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح پر یا پھر جعفر کی ملاقات پر، آمد پر۔ 7 ہجری میں تو ابھی وہ آئے ہی تھے اور ایک ہی سال ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، اور 8 ہجری میں یہ غزوہ موتا میں گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ اور جس طریقے کی بہادرانہ لڑائی انہوں نے کی، شہادت انہوں نے پائی، جس میں ان کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر میرے پاس سے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ گزرے ہیں، ان کے 2 پر تھے اور وہ بھی فرشتوں ہی کی طرح اڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان دونوں ہاتھوں کی جگہ 2 پر عطا کر دیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے تھے اور آپ نے حضرت جعفر کی شہادت کی خبر دی تھی۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میں 40 کھالیں رنگ چکی تھی، آٹا بھی گوندھ لیا تھا، اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر اور تیل مل کر صاف ستھرا کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کو کوئی اطلاع ملی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آج وہ شہید ہو گئے۔ یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی اور رونے لگی۔ میرے پاس عورتیں جمع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا جعفر کے گھر والوں سے غافل نہ ہونا، ان کے لیے کھانا پکانا، کیونکہ وہ جعفر کے غم میں مشغول ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو ایسا گھرانہ ہو جس میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہو، آس پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو کھانا بھیجیں، کیونکہ وہ اس وقت غم کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو ان سب چیزوں کا پھر ہوش نہیں رہتا یا ان سب چیزوں کا پھر دل نہیں کرتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے حزن اور ملال نمایاں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں دروازے کی جھری سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ انہیں منع کرو۔ وہ نوحہ کے انداز میں رونا تھا تو آپ نے منع کیا کہ ایسا نہیں کرو۔ وہ آدمی چلا گیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ میں نے انہیں منع کیا لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ وہی حکم دیا۔ وہ پھر گیا اور واپس آ کر بولا اللہ کی قسم وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو ہیں ہم پر غالب آ گئی، ہماری بات نہیں مان رہی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ یہ چیز ایک طرح سے ناراضگی کی علامت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، یعنی اس شخص سے کہا کہ اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، تو یہ کام کرتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے باز آتا ہے۔
یعنی نہ ان عورتوں کو تو چپ کرا سک رہا ہے اور آ کے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ پوری حدیث بخاری میں آتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو صحابہ تھے تینوں جو شہید ہوئے، ان کی فضیلت پر بھی ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب سنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بغل کے نیچے سے پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، پھر کہا کہ چڑھو. میں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اسے آپ کے لیے آسان کر دیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا تو مجھے زوردار آوازیں سنائی دینے لگی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جو 2 لوگ تھے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، پورا خواب ہے، کہ یہ اہل دوزخ کی فریاد اور چیخو پکار ہے. پھر وہ مجھے لے کر آگے بڑھے. وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں ان کی ایڑیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھی اور ان سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے اپنے روزے افطار کر لیتے تھے. کہا یہود و نصارہ ناکام و نامراد ہوں. سلیمان کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے یا راوی نے اپنی رائے سے کہے تھے. یہ جو سینٹنس ہے نا، یہود و نصارہ ناکام و نامراد ہو گئے، یہ والا جملہ شاید ہو سکتا ہے راوی کا اپنا بھی ہو. پھر خواب مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ مجھے لے کر اور آگے بڑھے تو وہاں ایسے لوگ دیکھے جو بہت پھولے ہوئے تھے اور انتہائی بدبودار تھے اور وہ بہت گھناؤنا منظر پیش کر رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دی یہ کفار کے مقتول ہیں. پھر وہ مجھے لے کر آگے بڑھے تو وہاں ایسے لوگ تھے جو بہت پھولے ہوئے تھے اور بے حد بدبودار تھے، ان کی بو پاخانوں کی بدبو جیسی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا ایک وزٹ خواب میں کروایا گیا. پھر وہ مجھے لے کر آگے چلے تو میں نے کچھ ایسی عورتیں دیکھی جن کے پستانوں کو سانپ ڈس رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں. پھر وہ مجھے آگے لے کر چلے تو میں نے ایسے بچے دیکھے جو 2 نہروں کے مابین کھیل رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ مومنوں کے چھوٹے بچے ہیں. پھر وہ مجھے بلندی پر لے گئے. وہاں 3 آدمی تھے، وہ شراب پی رہے تھے، یعنی جنت کی شراب طہور نوش فرما رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم ہیں. یہ تینوں صحابی ایک ساتھ ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے. پھر وہ مجھے ایک اور بلندی پر لے گئے اور وہاں میں نے 3 آدمی دیکھے. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اسے صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں بھی آتی ہے. تو اس غزوہ موتا میں شہید ہونے والے ان صحابہ کی فضیلت اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ وہ شرابن طہورا جنت میں نوش فرماتے ہوئے دکھائے دیے گئے. اب یہ جو جنگ ہوئی مارکہ موتا، اس جنگ میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں. آپ دیکھیں تو سرزمین شام میں لڑی جانے والی اس جنگ میں صحابہ کرام کی تعداد 3000 تھی، جبکہ مد مقابل رومیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 2 لاکھ. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دشمن کا لشکر 70 گنا زیادہ تھا. مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی بہت کم تھا اور دیگر ساز و سامان جو جنگ وغیرہ میں چاہیے ہوتا ہے وہ بھی بہت کم تھا. اس کے برعکس ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلحہ سے بھی لیس تھے، مالا مال تھے، اور دوسری جو جنگی ضروریات ہیں جس میں غذائی اجناس وغیرہ بھی ہیں اس سے بھی بہت مالا مال تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ان کم وسائل کے باوجود بھی بہت مضبوطی کے ساتھ اس جنگ میں ڈٹے رہے. کیا وجہ ہے؟ کیا سبق ہے اس میں؟
کس وجہ سے وہ ڈٹے رہے؟ ایمان کی دولت. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرتے رہے، تعداد کی قلت اور سامان حرب کی قلت کے باوجود بھی کئی گنا بھاری دشمن پر وہ غالب رہے. مگر جب ایمان کمزور ہوا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ رہا، جب مسلمانوں نے جہاد سے منہ موڑا، تو پھر وہ ذلت و رسوائی کا سبب بنے. ذلت و رسوائی ان پر چھا گئی. تو ایمان کی دولت بہت ضروری ہے. بڑے بڑے مارکے اس دولت ایمانی سے جیتے جا سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو بہت سے مسئلے مسائل بھی اس واقعے سے سمجھ میں آتے ہیں کہ لشکر کے آپ دیکھیں تو 3 سپہ سالار مقرر کیے گئے. زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. اسی پتہ چلتا ہے کہ امارت کو شرط کے ساتھ مشروط کیا جا سکتا ہے. یعنی امیری کو شرط کے ساتھ مشروط کیا جا سکتا ہے کہ یہ نہ رہے تو یہ آئے گا، یہ نہ رہے تو یہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے مسند احمد کی ایک روایت آپ کو بتائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمان اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، آپسی سمجھ بوجھ سے کسی کو بھی امیر مقرر کر لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امارت کو شرط کے ساتھ مشروط بھی کیا جا سکتا ہے اور بالترتیب بہت سے سپہ سالار بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں. بالترتیب کہ پہلا سپہ سالار یہ ہے، یہ نہ رہے تو یہ، ایسا کیا جا سکتا ہے. پھر میدان جنگ میں جو سپہ سالار شہید ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی شہادت کی اطلاع دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کی اطلاع دینا جائز ہے. نیز یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر ایک دلیل بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو خبریں آپ کو پہنچائیں، سینکڑوں میل دور لڑی جانے والی جنگ کی خبر آپ کو بذریعہ وحی پہنچائی گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سپہ سالار مقرر کر دیے؟ بالترتیب 3 کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ تو پھر مسلمان آپسی سمجھداری سے، مشورے سے کسی کو بھی امیر مقرر کر لیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اجتہاد کرنا جائز تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کوشش کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا جائز تھا. تو یہ اجتہاد جو کیا جاتا ہے نا، آج کل بھی کیا جاتا ہے، امت کے جو علماء ہوتے ہیں مل کر کسی بات پر سوچ بچار کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ اجتہاد کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملتی ہے. پھر ایک اور بات جو ہم نے پڑھی ابھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سپہ سالاروں کی شہادت کی جب خبر دے رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس ایکسپریشنز کیا تھے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کے چہرے پر ملال تھا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحیم شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال رکھی تھی اور مصیبت کی وجہ سے غم کا اظہار صبر کے منافی نہیں ہے، بشرطے کہ دل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن ہو. اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا شخص صبر نہیں کر رہا. تو غم کا اظہار کرنا صبر کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایمان کے منافی ہے، بشرطے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اطمینان ہونا چاہیے. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کسی کو تکلیف ہو اور وہ اس کو محسوس کر رہا ہو اور اس کے چہرے سے ظاہر نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تکلیف لازمی اس کے چہرے پر آئے گی، آنسوؤں کی شکل میں، ڈپریشن کی شکل میں آئے گی. پھر یہ جو جنگ ہوئی تھی مارکہ موتا، اس جنگ میں
مسلمانوں کی لڑائی رومیوں سے ہوئی. ان رومیوں سے لڑنے کی یہ پہلی جنگ تھی. اس سے مسلمانوں کو رومیوں سے کیسے جنگ کرنی ہے اس کا بھی تجربہ حاصل ہوا. ان کے سامان حرب کو دیکھ کر، ان کے جنگی طریقہ کار کو دیکھ کر، اور ان کے علاقے کی آب و ہوا کو دیکھ کر بہت سی معلومات مسلمانوں کو ملیں جو کہ مستقبل میں پھر ان کے کام آئیں، کیونکہ رومیوں سے یہ پہلی جنگ تھی. تو یہ تھا مارکہ موتا، جو کہ بہت اہم مارکہ تھا. کچھ مسلمانوں کی آپ بہادری دیکھیں، 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا نہیں تھا. اور اس صورتحال میں ہم اگر غور کریں تو موت سامنے دکھائی دیتی، لیکن شہادت کا جذبہ یا پھر غازی بننے کا جذبہ ان کو پیچھے نہیں رکھتا تھا. پھر اس کے بعد سریہ ذات السلاسل ہوا تھا جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں. مارکہ موتا میں شامی عربوں کا جو موقف تھا، اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے. چنانچہ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا. چونکہ حضرت عمر کی دادی ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بلا سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تالیف قلب کی جائے. اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی سپہ سالار کو چننے کے پیچھے کیسی حکمت تھی. اب اس مارکے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو چنا، اور جس طرف بھیجے جا رہے تھے وہ ان کے رشتہ دار تھے، کیونکہ حضرت عمر کی جو دادی تھیں وہ ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بلا سے تعلق رکھتی تھیں. اس لیے سب سے پہلا مقصد کیا تھا کہ تالیف قلب کی جائے، دل کو نرم کیا جائے. لیکن اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق سکھایا جائے. حضرت عمر قریب پہنچے تو معلوم ہوا انہوں نے بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے. چنانچہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کی. آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 200 سربر آوردہ مہاجرین و انصار کی کمک بھیجی. یعنی سردار قسم کے کچھ لوگ تھے مہاجرین اور انصار کے، ان کی کمک بھیجی. لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہے. کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قدع کے علاقوں کو دور تک روندا. ایک لشکر سے سامنا ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا. سلاسل وادی القرا سے آگے ایک خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے. اسی کی طرف یہ سریہ منسوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہ سریہ جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں یعنی غزوہ موتا کے 1 مہینے کے بعد بھیجا گیا. یہ بھی ایک اہم سریہ تھا، اور اس میں ایک واقعہ آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو جو روانہ فرمایا تھا ذات السلاسل کے، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین پر اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعرابیوں پر امیر مقرر فرمایا تھا، اور دونوں سے کہا تھا کہ ایک دوسرے کی بات ماننا. جو بعد میں کمک بھیجی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں جو کمک بھیجی تھی، تو ابو عبیدہ بن جراح کو مہاجرین پر امیر بنایا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعرابیوں پر امیر مقرر کیا. اور دونوں سے کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کی بات ماننا. راوی کہتے ہیں کہ انہیں بنو بکر پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قداع پر حملہ کیا، جیسے کہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس فیملی پر حملہ کیا کیونکہ بنو بکر سے ان کی رشتہ داری بھی تھی. یہ دیکھ کر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کے پاس آ کر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پر امیر مقرر کر کے بھیجا ہے، جبکہ فلاں کا بیٹا لوگوں کے معاملات پر غالب آ گیا ہے. ان کا اشارہ عمر بن عاص کی طرف تھا کہ ان کو ایک فیملی بنو بکر کی طرف
حملہ کرنا تھا، لیکن انہوں نے رشتہ داری کی بنا پر بنو قداع پر حملہ کیا. تو ایسا کیوں کیا گیا؟ اور محسوس ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہیں چلتا. یہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس مغیرہ بن شعبہ نے آ کر کہا تھا. ابو عبیدہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا رہوں گا خواہ عمر نہ کریں. یعنی میں تو پیروی کرتا ہی رہوں گا. یہ حدیث مسند احمد میں آتی ہے. لیکن آپسی کوئی کلیش ہم نہیں کریں گے، آپس میں کوئی اپنی لڑائی یا کوئی ایسی چیز ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی آیا تھا کہ چونکہ نماز وغیرہ بھی پڑھایا کرتے تھے حضرت عمر بن عاص اس لشکر کو. کہتے ہیں کہ ایک ایسی رات میں مجھے احتلام ہو گیا جو بے حد سرد تھی. مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا، سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں مر جاؤں گا. لہٰذا میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اے عمر، تو نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت میں ہی نماز پڑھا دی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے اتنی ٹھنڈی رات میں احتلام ہوا، خدشہ تھا کہ اگر میں نہاتا تو مر جاتا. تو مجھے اس موقع پر اللہ کا یہ ارشاد یاد آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے. لہٰذا میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے عمر کو مزید کچھ نہ کہا. اس کو حدیث تقریری بھی کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے عمل پر خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر جائز ہوتا ہے. اس سریے میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا. شدید سردی کا موسم تھا، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عامر بن عاص کے اس واقعے سے بہت زیادہ سخت سردی تھی. سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آگ نہ جلائیں اور دشمن کا پیچھا بھی نہ کریں. بعض مجاہدین نے اس پر اعتراض کیا کہ اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، آگ جلا کے اگر گرمی حاصل نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ کہ نہیں، آگ نہیں جلائیں گے اور ہم دشمن کا پیچھا بھی نہیں کریں گے. اب یہ سب مدینہ واپس آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میرے ساتھیوں کی تعداد کم تھی، میں نے آگ جلانے پر اس لیے پابندی لگائی تاکہ دشمن لشکر اسلام کی قلت سے آگاہ نہ ہونے پائے، کیونکہ کہیں کہیں آگ جلے گی تو دشمن کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لشکر چھوٹا ہے. اور میں نے دشمن کا پیچھا کرنے سے اس لیے منع کیا کہ مبادا انہوں نے کوئی کمین گاہ بنا رکھی ہو، کوئی چھپے ایسے مورچے بنا رکھے ہوں جس سے پھر مسلمانوں کو نقصان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے. یہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ آج کے اس جدید دور میں جب کوئی جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، ساری لائٹس بند کر دی جاتی. وہ یہی تدبیر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ پچھلی تاریخوں میں موجود ہے اور جس کو آج کے بھی فوجی اسٹریٹجی میں شامل کیا جاتا ہے. اس سریے میں جو ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ کمک بھیجی گئی تھی، اس کمک میں بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی موجود تھے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. وہ کس حیثیت سے گئے تھے؟ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے. اکابر صحابہ عام سپاہی کی حیثیت سے گئے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو عبیدہ بن جراح کو یہ کہا تھا کہ ابو بکر اس میں موجود ہیں، عمر اس میں موجود ہیں، صدیق و فاروق کا احترام پوری طرح سے ملحوظ رکھا جائے بس. لیکن وہ ایک عام فوجی کی طرح تھے
اور ان کو لیڈ کرنے والے ینگسٹر صحابہ تھے، جوان صحابہ تھے. ہمارے یہاں اگر ایسا کوئی چیز ہو جائے کہ بڑوں کو ہٹا کے چھوٹوں کو امیر بنا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بڑے کیا سمجھیں گے؟ ہماری تحقیر کی گئی ہے، ہماری انسلٹ کی گئی ہے. لیکن صحابہ کرام کے اندر آپ سمعنا و اطعنا دیکھیے، امیر کی اطاعت دیکھیں. کوئی وہاں جا کے آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے کوئی اپنے بڑے ہونے کا کوئی مظاہرہ کیا ہو یا بیچ میں کوئی بات کی ہو، صدیق اکبر نے کوئی بات کی ہو، کچھ نہیں. ایک عام سپاہی کی طرح وہ اس میں موجود ہیں اور جو ان کا امیر ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے بڑوں کی عزت ہوتی ہے. اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بے شک وہ ابھی ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل ہیں، لیکن ان کی عزت کو ملوز خاطر رکھا جائے. تو اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں بھی چھوٹوں کو امیر بنانا جائز ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جو ہیں وہ فضیلت میں حضرت عامر بن عاص سے بہت آگے تھے. حضرت عامر بن عاص سے بہت آگے تھے. لیکن حضرت عامر بن عاص جو تھے ان کو خاص الخاص اس سریے کا سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بنایا؟ کیونکہ ان کی فیملی وہاں تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ماہر جنگ بھی تھے، ماہر جنگ بھی تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سریہ ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ لوگوں میں کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. میں نے پوچھا مردوں میں سے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر. میں نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب. اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے. یہ حدیث بخاری میں آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ان صحابہ کرام سے ہمیں ملتا ہے، لیکن کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ان شیخین کو یعنی ابو بکر و عمر کو امیر نہیں بنایا اور ان سے چھوٹے صحابہ کرام کو امیر بنایا اور ان کو ایک عام سپاہی کی حیثیت سے بھی بھیجا. لیکن آ کے نہ تو کبھی کسی صحابہ نے شکایت کی اس بارے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی بات جانتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، اور آپ کے ان اصحاب کے عمل سے ہمیں بھی سبب ملتا ہے کہ امیر کی اطاعت بہت معنی رکھتی ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو. اور اس کو کبھی بھی اپنی ذات کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. پھر ایک خاص الخاص فقہ جو اس سریے سے جڑی ہے. کون سی فقہ؟ عمر بن عاص کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا کہ احتلام ہو گیا ان کو اور انہوں نے سردی کی وجہ سے تیمم کر لیا. کہ تیمم کس کے قائم مقام ہو سکتا ہے ضرورت کے وقت؟ غسل کے. تیمم ویسے تو وضو کے قائم مقام ہوتا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر یہ غسل جنابت کے لیے بھی قائم مقام ہو سکتا ہے. اور اجتہاد کی دو مثالیں، ایک پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مارکہ موتا میں جہاں اجتہاد کر کے حضرت خالد بن ولید کو نیکسٹ امیر بنایا گیا، اور یہاں ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اجتہاد کر کے غسل کے بجائے تیمم کر کے نماز ادا کر لی. تو یہ دوسری دلیل ملتی ہے. انہی آس پاس دو واقعوں میں اجتہاد کی دو دلیلیں ملتی ہیں کہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا سریہ ذات السلاسل جو کہ جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں ہوا. تو آج کے لیے سیرہ کا ٹاپک بس اتنا ہی رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.